بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ اس نے مجھ پر نوکر کے ساتھ بدکاری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دی۔ میں نے مجبوراً ایک یتیم خانے میں پناہ لی۔ وہاں میں اللہ سے دعا کرتی کہ میں بے گناہ ثابت ہو جاؤں۔ عدت ختم ہوتے ہی وہاں کے مینیجر نے مجھے میرا نام گل افشاں ہے، میرے 3 بھائی تھے، میں ان کی اکلوتی بہن تھی۔ میری پیدائش کے بعد میری ماں اکثر بیمار رہتی۔ میرے تینوں بھائیوں کی عمروں میں اور میری عمر میں کافی فرق تھا۔ میرا سب سے بڑا بھائی BA کر رہا تھا اور چھوٹا بھائی FSC میں تھا۔ تیسرے نمبر کا بھائی میٹرک میں تھا جب میری والدہ کو خوشخبری ملی۔ میری ماں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا کہ بچے جوان ہو چکے ہیں، ان کو یہ بات پتہ چلے گی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے میرے والد سے کہا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ خوشخبری عمر کے پچھلے حصے میں ملی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اولاد کے سامنے ایسے حالات میں جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ لیکن میرے والد نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میرے والد نے میری والدہ کو اس معاملے میں کافی حوصلہ دیا اور انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بھی اس معاملے میں اپنے طریقے سے سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے بھی میرے والدین سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ جب میں ان کے گھر پیدا ہوئی تو میرے تینوں بھائی مجھے ایک گڑیا کی طرح اٹھائے پھرتے تھے اور میرے ماں باپ انہیں دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ میرا باپ میری ماں سے کہتا کہ تم فضول میں پریشان ہو رہی تھی، دیکھ لو تمہارے بیٹے اپنی بہن سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میری ماں بھی یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن میری پیدائش کے بعد ان کی طبیعت بہتر نہ ہو سکی۔ وہ اکثر بیمار رہتی تھیں۔ میرے باپ نے میری ماں کا کافی ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا اور ان کا علاج کروایا۔ ڈاکٹرز نے انہیں بلڈ کینسر کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ان کی زندگی کے دن کم ہیں۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میری ماں نے میرے بابا سے کہا میرے بال بچوں کا خیال رکھنا۔ میرے بابا نے کہا کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال خود کرو گی۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 ماہ کے بعد ہی ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس وقت میری عمر صرف 3 سال تھی۔ ہمارا گھر ایک دم سے بکھر گیا تھا۔ کسی کو بھی میری ماں کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھائیوں نے ہی میری دیکھ بھال کی۔ میں شروع سے ہی اپنے بھائیوں کی اور اپنے باپ کے زیادہ قریب رہی۔ اسی دوران میرے بڑے بھائی نے اپنی تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانا تھا، تو بھائی نے میرے بابا سے کہا کہ میں تو باہر جا رہا ہوں، اور دوسرے بھائی بھی اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئے۔ بابا نے سوچا کہ میرا خیال رکھنے کے لیے گھر میں کون ہوگا۔ جب انہوں نے اس معاملے میں زیادہ سوچا تو وہ کافی پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بھی کاروبار کے سلسلے میں دفتر ہوتے تھے۔ وہ مجھے ملازمہ کے حوالے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے میرے باپ کو ان کے بہن بھائیوں نے مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ میرے بابا دوسری شادی کرنے کے لیے رضامند نہ تھے کہ میری اولاد کیا سوچے گی۔ ماں کے فوت ہوتے ہی ہمارے باپ نے دوسری شادی رچا لی، لیکن اس بات کا علم جب میرے بھائیوں کو ہوا تو انہوں نے کہا یہی بہتر ہے۔ اس طرح بھائیوں کے اصرار پر میرے بابا نے دوسری شادی کر لی۔ میری ستیلی ماں نے شروع میں میرے بابا کے سامنے میرا بہت خیال رکھا، لیکن جب میرے بابا دفتر ہوتے یا گھر موجود نہ ہوتے تو میری ماں میری طرف کوئی خاص توجہ نہ دیتی۔ میں بھوک سے بلکتی رہتی، لیکن وہ میری پرواہ نہیں کرتی تھی۔ رات کو جب میرے بھائی اور میرے بابا واپس آتے تو میں اپنی توتلی زبان سے انہیں بتاتی کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو میری ماں ان کے سامنے مجھ سے پیار کرنا شروع ہو جاتی اور میرے لاڈ اٹھانا شروع کر دیتی۔ اس نے انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہ ہونے دیا کہ وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور میری عمر 7 سال ہو گئی۔ 3 سال کے بعد میرا بھائی بیرون ملک سے واپس آیا۔ میں اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ بھی مجھے اپنے ساتھ لگا کر بیٹھا تھا۔
مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ میں بھی خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس طرح کچھ دن گزرے کہ گھر میں بڑے بھائی کی شادی کا شور اٹھا۔ جب میں نے یہ سنا تو میں بے حد خوش ہوئی، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے بھائی کی شادی میری سوتیلی ماں کی بھتیجی سے طے ہوئی ہے تو میں ایک دم سے بجھ گئی، کیونکہ سوتیلی ماں کی بھتیجی اور بھتیجے ہمارے گھر میں اکثر آتے تھے۔ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ میں اپنے بھائی کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ اس لڑکی سے شادی نہ کریں، لیکن میں انہیں کھل کر بتا نہ سکی اور یہ بات میں نے اپنے دل میں ہی رکھ لی۔ اس طرح میرے بڑے بھائی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میرے بابا بھی اپنے بیٹی کی شادی پر بہت خوش تھے۔ میرے بابا نے بڑے بڑے بھائی کو یہ کہہ دیا کہ اب وہ باہر ملک نہ جائے بلکہ اپنا خاندانی کاروبار ہی سنبھالیں۔ اس لیے بھائی نے بابا کے ساتھ دفتر جانا شروع کر دیا۔ پہلے تو صرف سوتیلی ماں میرے ساتھ برا رویہ اختیار کرتی تھی، اب ان کے ساتھ ان کی بھتیجی یعنی میری بھابھی بھی شامل ہو گئی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے کوشش کی کہ اپنے بابا کو ان کے رویے کے بارے میں بتاؤں، لیکن میرے بابا نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ آہستہ آہستہ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ عجیب سا ہونا شروع ہو گیا۔ میرا بڑا بھائی بھی اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا اور دونوں چھوٹے بھائی بھی اپنی نوکریوں میں مصروف تھے۔ میں پہلے ہی تنہائی کا شکار تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، کسی سے کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر خاندان میں میرے رویے پر باتیں ہونے لگی۔ میرا باپ تو اب میری ذمہ داری میری سوتیلی ماں پر ڈال کر خود آزاد ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ میری سوتیلی ماں نے مجھ سے گھر کے کام کروانا شروع کر دیے اور یہ کام مجھ سے میرے بھائیوں کی غیر موجودگی میں کرواتی تھی، اور میں انہیں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا، جس کی وجہ سے میں نے ان کے غصے سے ڈر کر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ کالج میں تعلیم حاصل کرو، لیکن میری بھابھی اور سوتیلی ماں نے میرے بھائی سے یہ کہا کہ یہ خود ہی آگے پڑھنا نہیں چاہتی، اس نے تو بڑی مشکل سے میٹرک کیا ہے۔ پہلے ہی کون سا اس کے نمبر اچھے آئے تھے جو اب یہ کوئی مار کا مار لے گی۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ کسی نے بھی میری تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی تھی اور میں پڑھائی میں بھی کوئی اچھے نمبر حاصل نہ کر سکی تھی۔ اس لیے میرے بھائی نے بھی مزید اس بات پر اصرار نہیں کیا اور میں آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں مگن ہوتی گئی۔ میں نے اپنی مصروفیات کا ذریعہ گھر کے کاموں میں ڈھونڈ لیا۔ جب بھی کوئی مہمان آتا تو میں طرح طرح کے کھانے ان کے لیے بناتی اور ان کی خاطر مدارت کرتی۔ میرے بھائی میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا کر میری تعریف کرتے۔ اب میرے دوسرے بھائی کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی تو اور بھی موڈی اور نخرے والی تھی۔ وہ کسی سے بہت کم بات چیت کرتی تھی، زیادہ تر اپنے ہی کمرے میں رہتی۔ وہ تو کچن میں جانے کی زحمت بھی نہ کرتی۔ بڑی بھابھی پھر بھی اپنے شوہر کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی، لیکن چھوٹی بھابھی نے خود بھی جو کھانا ہوتا وہ مجھے ہی کہتی اور میں ان کے سامنے ان کی بتائی ہوئی چیز حاضر کر دیتی۔ میں بھی کسی سے کم ہی بات چیت کرتی تھی۔ میرے گھر والوں نے اور میرے بھائیوں نے میرے اس رویے کو میری عادت سمجھ لیا۔ اب تو میرا باپ کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور اکثر بیمار رہنے لگا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میرے بابا اکثر پریشان رہتے تھے۔ میں ان کے لیے پرہیزی کھانا بنا کر ان کے کمرے میں لے جاتی۔ کافی عرصے بعد میں ان کے لیے کھانا بنا کر ان کے کمرے میں گئی تو جب واپس آنے لگی تو انہوں نے کہا کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ آج کافی عرصے کے بعد میرے باپ نے مجھے اس طریقے سے مخاطب کیا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ ان کے دو تین دفعہ کہنے پر میں ان کے پاس بیٹھ گئی تو وہ میری طرف کچھ دیر کے لیے دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے ایک دم سے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ آج انہیں اتنے عرصے بعد یہ سوال کیسے پوچھنا یاد آ گیا۔
میں تو بچپن سے ہی خاموش رہتی تھی جب سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی، اور انہوں نے اتنے عرصے کے بعد میرے خاموش رہنے پر غور کیا تھا، لیکن میں نے ان کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہنے لگے، میں تمہارا باپ ہوں، میں جو بھی پریشانی ہے تم مجھ سے کر سکتی ہو۔ مجھے علم ہے کہ گھر والے تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ گھر والوں کو اس بارے میں سمجھا سکوں۔ اس طرح کچھ دیر کے بعد میں بابا کے کمرے سے نکل آئی۔ اگلا دن میرے لیے نیا امتحان لے کر کھڑا تھا۔ جب میں صبح اٹھی اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا اپنی دوسری بیوی اور میرے بھائیوں اور ان کی بیویوں کو لے کر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ جب میں نے سب کے چہروں کی طرف دیکھا تو مجھے کسی انہونے کا خدشہ ہوا، کیونکہ سب کے چہرے لٹکے ہوئے اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے بابا نے ان سے کہا کہ آج میں تم سب سے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی گل افشاں پر کوئی بھی حکم نہیں چلائے گا۔ اگر تم لوگوں کو کسی کام کی ضرورت ہے تو خود اٹھ کر اپنا کام کرو گے۔ یہ اس گھر کی بیٹی ہے، نوکرانی نہیں، لیکن تم لوگوں نے اسے نوکر ہی سمجھ لیا ہے۔ اور انہوں نے میرے بھائیوں سے بھی کہا کہ تم لوگوں کی بہن کے ساتھ اتنے عرصے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور تم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ تمہاری بیویاں اس سے کیسا سلوک کرتی ہیں۔ میں نے اپنا سر جھکائے رکھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے بابا تو یہ بات کر کے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے، لیکن اس کا اصل اثر میری ذات پر نکلے گا۔ اس کے بعد میری ستیلی ماں اور بھابھیوں کا رویہ میرے ساتھ مزید خراب ہو گیا۔ اب وہ مجھے کھلم کھلا طعنے دینا شروع ہو گئی تھی کہ تم نے اپنے والد کے کانوں میں ہمارے بارے میں کون سی باتیں ڈالی ہیں جو اس نے سب کو اکٹھا کر کے ہماری غلطیاں گنوائی ہیں۔ میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہتی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور گھر والوں کا رویہ ویسے ہی رہا۔ میرے بابا کو ان پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میرے بڑے بھائی کے ہاں 2 بچے ہو چکے تھے۔ بھائیوں کی توجہ کا محور اور مرکز ان کی بیوی اور ان کے بچے تھے۔ میں سب کی نظروں میں پس پشت چلی گئی تھی۔ اچھی چیز یہ ہوئی تھی کہ میرے بابا کو اپنے رویے کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اکثر مجھے اپنے پاس بلاتے اور گھنٹوں میرے ساتھ باتیں کرتے۔ اپنے والد کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران ہوتی تھی، جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میری سگی ماں کے بارے میں ڈھیروں باتیں کی، اپنی شادی کی تصویریں نکال کر مجھے دکھاتے، ہمارے بچپن کی تصویریں نکال کر دیکھتے رہتے اور مجھے باتیں بتاتے رہتے۔ میں کاموں سے فارغ ہوتی تو ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ میری ستیلی ماں اور بھابیاں مجھے کہتی کہ اپنے والد کے پاس بیٹھی نہ جانے کیا کرتی رہتی ہے۔ ایک دن میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ میرا ایک پرانا دوست مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرنا۔ میں نے ان کا حکم مانتے ہوئے کھانا تیار کیا، اور جب میرے باپ کا دوست آ گیا تو میرے بابا نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے چائے وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ میں نے چائے کے ساتھ دیگر لوازمات ٹرالی میں سجا کر ڈرائنگ روم میں پہنچا دیے۔ وہاں پر ایک نہایت ہی اچھا انسان میرے والد کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگے کہ یہ گل افشاں ہے۔ میرے بابا نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگے، ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑی ہو چکی ہے۔ میں نے تو اسے تب دیکھا تھا جب یہ 2.5-3 سال کی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر پہچان نہ سکی۔ اسی طرح کافی دیر تک بیٹھ کر میرا بابا اور ان کے دوست بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو میں نے کھانا میز پر سجا دیا۔ انہوں نے میرے کھانے کی بے حد تعریف کی۔ اسی طرح کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرے بابا نے گھر والوں کو ایک دفعہ پھر اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تم لوگوں سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ وہ آج نہ جانے کیا بات کرنے لگے ہیں۔ میرے بابا نے ان سب سے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو نظریں اٹھا کر حیرانگی سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔
میرے بڑے بھائی نے کہا کہ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر کر لیا۔ تو میرے بابا ان سے کہنے لگے کہ آج سے پہلے کون سا تم لوگوں نے اس کے معاملات کی خبر گیری کی ہے جو میں تم لوگوں سے مشورہ کرتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اس گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی رہے۔ میں اس کے مستقبل کے بارے میں اچھا فیصلہ کروں گا۔ میرے بڑے بھائی نے پوچھا کہ آپ نے اس کا رشتہ کہاں طے کیا ہے؟ تو بابا نے بتایا کہ میں اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر چکا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک دم سے بابا کے دوست کا چہرہ آیا جو صبح ہی میرے بابا سے ملنے آئے تھے۔ میری سوتیلی ماں اور بھابیاں بھی اس نکاح پر راضی نہ تھی، کیونکہ میرے بعد ان کے کام کون کرتا۔ میرے بابا نے خود ہی میرا رشتہ طے کر دیا۔ گھر والوں نے ایک دفعہ بھی لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، اور میں اپنے بابا کے اس فیصلے پر انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے ان کے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ تقریباً 15 دن کے بعد میرے بابا نے کہا کہ جمعہ کے دن وہ لوگ نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ نکاح کا انتظام گھر میں ہی کیا گیا، کیونکہ نکاح کے لیے چند افراد آ رہے تھے۔ میرے گھر والوں نے بھی نکاح پر شرکت کی، اور جمعے کے دن میرا نکاح سادگی کے ساتھ ہو گیا۔ میرے سسرال والے نکاح کا جوڑا لے کر آئے تھے۔ میں نے خود ہی جوڑا پہنا تھا۔ میری سوتیلی ماں ایک دفعہ بھی میرے پاس نہ آئی، اور نہ ہی کوئی تعریفی اور دعائیہ کلمات کہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھی، باقی سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ ایک دم سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا بڑا بھائی اور بابا کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ پہلے تو میں نے صرف تمہارے نکاح کا فیصلہ کیا تھا، لیکن آج ہی تمہاری رخصتی بھی کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو میں نے ایک دم سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے بھلے کے لیے ہی یہ فیصلہ کر رہا ہوں، کیونکہ تمہارا جو شوہر ہے وہ بیرون ملک نوکری کرتا ہے۔ اس نے تھوڑے دنوں کے بعد بیرون ملک چلے جانا ہے، اس لیے تمہارے سسرال والے چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ ہی رخصتی بھی کروا لیں، تاکہ تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکو۔ میرے بابا نے ایک ملازمہ سے کہہ کر میرا بیگ تیار کروا دیا۔ میں اپنے بابا کے گلے لگی روتی رہی، روتے ہوئے بھائیوں سے ملی اور پھر رخصت ہو کر سسرال والوں کے ساتھ آ گئی۔ سارا راستہ میں روتی رہی، کیونکہ آج تک میں کبھی اپنے گھر سے دور نہیں گئی تھی۔ میں نے تو کبھی اپنے شوہر کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کر میری کمر تھک چکی تھی، اور سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تقریباً 4-5 گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی ایک بڑے سے بنگلے میں رکی۔ میرے سسر نے مجھے گاڑی سے اترنے کے لیے کہا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ میں اپنے سسر اور شوہر کے پیچھے چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میرے سسر نے میرے شوہر سے کہا کہ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، تو میرے کانوں میں میرے شوہر کے الفاظ پڑے کہ آپ ہی اپنی مرضی سے نکاح کر کے لائے ہیں، آپ اسے کمرے کا راستہ خود ہی دکھا دیں۔ جب یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو میرا دل اتھاہ گہرائیوں میں گر گیا۔ کیا یہ نکاح ان کی مرضی کے بغیر ہوا ہے؟ میرے سسر نے مجھے کمرے کا راستہ دکھایا اور کمرے میں داخل کروا کر وہ تو چلے گئے، اور وہ کہنے لگے کہ میں ملازمہ کے ہاتھ کھانا وغیرہ بھجواتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ کمرے میں آئی، وہ کھانا اور میرے کپڑوں کا بیگ رکھ کر چلی گئی۔ کافی دیر بیٹھی میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ کمرے میں نہ آیا۔ میں سفر سے کافی تھک چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے آرام دہ کپڑے نکالے اور تبدیل کر کے لیٹ گئی۔ اگلی صبح میری آواز فجر کی اذان سے کھلی، اور میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے باتھ روم چلی گئی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک خوبصورت شخص کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں فوراً ہی جائے نماز سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن وہ شخص کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔
اور اونچی آواز سے کہنا شروع ہو گیا کہ تم اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لو کہ میں تم سے نکاح کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ یہ نکاح میرے والد نے مجھے مجبور کر کے کروایا ہے۔ اس نکاح میں میری کوئی بھی رضامندی شامل نہیں۔ یہ بات کر کے اس نے میری ذات کی دھجیاں اڑا دیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے سنتی رہی۔ اس طرح کچھ دیر کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا اور میں حیران پریشان بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد میرا سسر میرے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے کے رویے کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ دراصل وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کی شادی پاکستان میں ہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی غصے میں ہے، کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میرے ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے کہ اگر بابا کو یہ بات معلوم تھی تو انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ کیا میرا باپ مجھے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا تھا، جو مجھے نکاح کے فوراً بعد رخصت کروا کر اس جہنم میں دھکیل دیا؟ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ میرا شوہر اسی دن اپنا سامان وغیرہ لے کر گھر سے چلا گیا اور اپنے والد سے کہہ گیا کہ وہ مستقل یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میرے سسر نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے اپنے باپ کی ایک نہ سنی۔ میرا سسر اپنے بیٹے کے رویے کی بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے ان کا بار بار معافی مانگنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے بیٹے کے رویے کا اپنے گھر والوں سے ذکر نہ کرنا، ورنہ میں اپنے دوست کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں نے تو اس کی بیٹی کا رشتہ بہت ایمان سے مانگا تھا۔ اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھ سے بے حد ناراض ہو جائے گا۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ میں دن میں 1-2 بار اپنے بابا سے بات کرتی۔ جب بھی بابا مجھ سے پوچھتے کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو، تو میں مسکرا کر جواب دے دیتی کہ میں خوش ہوں۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ میرے سسرال میں صرف میرا سسر ہی تھا۔ ان کی بیوی کافی سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس سے میری شادی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سسرال میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے گھر کے ملازمین تھے جو سارے گھر کو سنبھالے ہوئے تھے۔ مجھے کسی کام کو کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں سارا دن فارغ بیٹھ کر بور ہو جاتی۔ اگر دل بہلانے کے لیے کچن میں جاتی تو میرے سسر مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ میرے سسر نے کہا اس سے اچھا ہے کہ تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر دو۔ انہوں نے میرا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ اس طرح میں مصروف ہو گئی۔ دن کے وقت میں کالج جاتی اور کالج سے واپس آ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ شام کے کھانے میں ملازمہ کی مدد کروا دیتی۔ اسی طرح پورا دن گزر جاتا۔ میں کافی عرصے سے اپنے میکے بھی نہیں گئی تھی اور نہ ہی میرا میکے جانے کو دل کرتا تھا۔ ایک دن اچانک مجھے خبر ملی کہ میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تب میں اپنے سسر کے ساتھ اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے اپنے والد کے گھر گئی۔ میرے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ وہ یہ درد برداشت نہ کر سکے اور چل بسے۔ اس طرح میں کچھ دن وہاں رہی۔ جب میرے سسر نے مجھے کہا کہ اگر تم کچھ دن اور یہاں رہنا چاہتی ہو تو رہ لو، لیکن میں نے کہا میں آپ کے ساتھ واپس جاؤں گی۔ میں اپنے بھائیوں سے ملتی ہوئی اپنے سسر کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ واپسی پر میرا دل بے حد اداس تھا، کیونکہ میکے میں واحد رشتہ تھا جو مجھ سے پیار کرتا تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرا سسر مجھے کافی حوصلہ دیتا رہا۔ میں دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن کالج سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے سسر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں میرا شوہر موجود تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اب وہ اس گھر میں کیا کر رہا تھا؟ اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ میں نے اپنی نظریں اس سے ہٹا لی اور اس کمرے سے نکلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔
دل کی دھڑکن میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور اس کی کہی ہوئی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس دن میں سارا دن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ کھانے کے لیے میرے سسر نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ کھانا کھانے کے لیے باہر آ جاؤ، لیکن میں باہر نہ گئی۔ اس طرح انہوں نے کھانا میرے کمرے میں بھجوا دیا۔ اگلے دن مجبوراً مجھے کمرے سے باہر آنا پڑا۔ میرے سسر نے مجھے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم جذبات پیدا ہو گئے ہوں، اسی لیے وہ یہاں آیا ہے۔ تم بھی اپنے رویے کو تھوڑا سا بہتر کرو۔ میں ان کی بات سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی۔ اس طرح میں نے اپنے شوہر کے لیے دل لگا کر کھانا تیار کیا، کیونکہ میں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ کھانے کی میز پر میرے سسر نے کھانے کی بے حد تعریف کی۔ میرا شوہر خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، کوئی الفاظ منہ سے نہ نکالے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ میرا شوہر الگ کمرے میں رہتا اور میں الگ کمرے میں رہتی۔ ایک دن میرے سسر نے مجھے کہا کہ وہ اپنی زمینوں کو دیکھنے گاؤں جانا چاہتے ہیں۔ 4-5 دن کے بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ میں نے ان کے جانے پر اعتراض کیا کہ میں گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ دن پہلے ہی انہوں نے گھر میں نیا ملازم رکھا تھا جو گھر کا سودا سلف لانے کے لیے بازار لگ جاتا تھا۔ وہ ضرورت کا ہر سامان لے آتا تھا۔ میرے سسر نے کہا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم اس سے کہہ سکتی ہو، یہ تمہیں لا دے گا۔ اس طرح وہ گاؤں چلے گئے۔ میں کالج سے واپس آئی، کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ میرا شوہر دفتر گیا ہوا تھا۔ کچن میں وہی ملازم سامان رکھنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ میڈم کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اتنی دیر میں میرا شوہر اچانک گھر آیا۔ نوکر کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا تم اتنے عرصے سے یہ رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر اس نے ملازم کو دھکے دینا شروع کر دی کہ تم اس گھر کی عورتوں پر نظر رکھتے ہو، اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد میرے شوہر نے میری طرف رخ کیا اور کہنے لگا تمہارا اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا، تم اس سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ میں نے کہا میں نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، یہ ملازم سامان رکھنے کچن میں آیا تھا اور میں نے تو آج تک کسی کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ ساری زندگی میں نے پردے میں گزاری اور آپ مجھ پر کس طرح کا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں۔ میرے شوہر نے میرے چہرے پر تھپڑ لگا دیا اور کہا کہ میں تو پہلے ہی تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، میں تمہیں ابھی فارغ کرتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی منت سماجت کرنے لگی کہ اگر وہ میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تو نہ گزارے، لیکن مجھے طلاق نہ دے، ورنہ میرے گھر والوں نے ہی مجھے قصوروار ٹھہرانا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے میری ایک بات نہ سنی اور وہ 3 لفظ نکال دیے اور میرا بازو پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ میں اس کی منت کرتی رہی کہ میرے سسر کو واپس آنے دو، لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دم سے بے گھر ہو چکی ہوں۔ میں اس شہر میں کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی یہاں کے راستوں کا مجھے علم تھا۔ میں کالج ڈرائیور کے ساتھ جاتی تھی اور اسی کے ساتھ واپس آتی تھی۔ کافی دیر تک میں یوں ہی چلتی رہی، پھر ایک کار سے ٹکراتے ہوئے بڑی مشکل سے بچی۔ اس کار سے ایک عورت نکلی اور مجھے کہنے لگی تمہارا دماغ کہاں ہے؟ تم سڑک کے بیچ میں چل رہی ہو۔ میں غائب دماغی سے اس عورت کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے کہا تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے؟ ابھی وہ یہ لفظ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور میں ایک دم سے نیچے گر گئی۔ اس عورت نے مجھے سہارا دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ہسپتال چلی گئی۔ کچھ گھنٹوں کے علاج کے بعد ہسپتال والوں نے مجھے فارغ کر دیا۔ اس عورت نے مجھ سے گھر کا پتہ پوچھا۔ میں نے کہا میرا کوئی گھر نہیں، میرے شوہر نے طلاق دے کر نکال دیا ہے۔ اس عورت نے کہا ادھر ایک لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ مجھے ہاسٹل لے گئی اور میرا وہاں رہنے کا انتظام کروا دیا۔
वहाँ रहते हुए मैंने अपने घर वालों से कभी रब्ता नहीं किया और ना ही अपने ससुर से रब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि जिस रिश्ते की बिना पर उनसे ताल्लुक़ था वो रिश्ता ही ख़त्म हो गया था। तो अब उनसे रब्ता करने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। किसी तरह मुझे इस हॉस्टल में रहते हुए 4 माह गुजर गए। अब मैं इस माहौल की आदी हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि इस हॉस्टल की एक मुलाज़िमा अपने कमरे में आई और कहने लगी, इस हॉस्टल के मैनेजर साहब का आपके लिए पैगाम लाई हूँ, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरा दिमाग गुस्से से फटने वाला हो गया। अगर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं तो क्या इस हॉस्टल में रहने के लिए इस हॉस्टल के मैनेजर से शादी करना होगी? मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने गुस्से से मुलाज़िमा से कहा कि मैं तुम्हारे मैनेजर से मिलना चाहती हूँ। इस तरह मैं उसके दफ़्तर में चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने दफ़्तर का दरवाज़ा खोला तो जिस शख्स को मैंने देखा मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने वही मुलाजिम खड़ा था जो हमारे घर में काम करता था। मैं हैरान रह गई, ये तो हर हमारे घर में मुलाजिम था और आज तो ये एक पढ़ा लिखा इंसान लग रहा था। मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, बैठे मैं आपको सारी बात बताता हूँ। उसने मुझे बात बताना शुरू की कि आपके ससुर मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं और जब से उन्होंने आपका निकाह अपने बेटे से करवाया है उनका बेटा इस पर राज़ी नहीं था। वो आपके साथ की हुई नाइंसाफ़ी की तलाफ़ी करना चाहते थे। आपके ससुर इस बात पर परेशान थे कि उन्होंने आपकी ज़िम्मेदारी उठाई है। वो आपका रिश्ता कहीं और करवाना चाहते थे क्योंकि आपके मैके वालों ने अपनी आपकी तरफ से हटा ली थी। मैं चाहता था कि आप मुझे करीब से देख लें, मुझे परख लें और फिर ही कोई फ़ैसला करें। इसलिए मैं आपके घर में मुलाजिम बनकर आया था। लेकिन कुछ वक्त गुजरने से पहले ही आपके शोहर ने आपको तलाक दे दी और मुझे भी घर से निकाल दिया। मैं आपका पीछा करता हुआ यहाँ तक आया और मैं इसी हॉस्टल में मैनेजर हूँ। उस औरत को मैंने ही कहा था कि वो आपको यहाँ ले आए। मैंने जब मैनेजर की बात सुनी तो मैं उस पर शदीद हैरान हुई कि एक मेरा शोहर जिसने मुझ पर शक किया और मेरी तजलील की, और एक ये अजनबी मुझ पर कितना यकीन रखता था और मेरा कितना ख्याल रखता था। उसके दफ्तर का दरवाज़ा खुला, मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। मैंने उन्हें देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि तुम यहाँ मौजूद हो, लेकिन तुम इद्दत में थी इसलिए रब्ता न किया। मैं अपने बेटे के रवैये पर शदीद शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन ना तो मैं ज़मीनों पर जाता और ना तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता। मेरे ससुर ने कहा कि मैं तुम्हारे निकाह का फ़ैसला करता हूँ, तुम मुझसे निकाह करो ताकि मैं भी सुकून से रह सकूँ, कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो। इस तरह मेरे ससुर ने उस मैनेजर के साथ मेरा निकाह करवा दिया। मेरे शोहर ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा, मेरी हर उस महरूमी को पूरा किया जो मैंने पूरी ज़िंदगी महसूस की थी। और मुझे अपने भाइयों पर भी बेहद गुस्सा था कि उन्होंने एक दफ़ा भी पीछे मुड़कर मेरा हाल ना पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। लेकिन मैं अपने शोहर के साथ एक दफ़ा अपने मेके ज़रूर गई और उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मेरे भाइयों ने जब मेरी रुदात सुनी तो उन्हें भी शदीद शर्मिंदगी हुई। उन्होंने अपने रवैये की मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं अब उस घर में रहूँगी, लेकिन मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं आपको सिर्फ ये बताने आई थी कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।